جب تک حج کے لیے نہیں جا رہے تب تک کیا کریں؟ تو آپ طواف کرتے رہے، روزانہ کئی طواف کریں، 50 طواف جو کر لے گا اس پر ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اتنے دن میں 50 طواف کر لینے، نیت کر کے جائیں کہ مکہ پاک میں ایک قرآن پاک کمپلیٹ کروں گا، مدینہ طیبہ میں قرآن پاک کی پوری تلاوت کروں گا، اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ مگر بدقسمتی سے لوگ شاپنگ سینٹر میں، کھانے پینے میں، فضول باتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مکہ پاک میں حدود حرم کے اندر ایک نیکی جہاں 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو وہاں گناہ نہیں کرنے۔ یہ موبائل فون جو ہے نا وہاں بھی بڑے گناہ کرواتا ہے۔ اب جس کی یہاں بھی عادت ہے گالی گلوچ کی، یہاں بھی عادت ہے لڑائی جھگڑے کی، یہاں بھی عادت ہے بری چیزیں دیکھنے کی، وہاں بھی بعضوں کا سب چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ گئے نیکیاں کمانے اور گناہوں کے انبار لگ جائیں۔ اچھے دوستوں میں رہیں، اچھی صحبتوں میں رہیں، تسبیح ساتھ ہو، قرآن پاک ساتھ ہو، حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ ایک سوال بھی حاجیوں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ غور کریں کہ یہاں تڑپ رہے کہ کب مکے جاؤں گا، کب مدینے جاؤں گا، اور کئی حاجی وہ ہیں جو حرم پاک میں 2-4 گھنٹے گزارتے ہیں، باقی 20 گھنٹے کہاں گزر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں روز کے 12-15 گھنٹے آپ کے مسجد نبی شریف میں اور مسجد الحرام میں گزریں، پھر دیکھیے اس کی برکتیں آپ لوٹیں گے۔ تو بہرحال یہ دن بڑے مزے سے گزاریے، عبادتوں میں گزاریے، کم کھائیے، صحت کا خیال رکھیے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی بعض اوقات لوگ کر لیتے ہیں کہ اتنا اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں یا ایسا کھانا پینا میں بے احتیاطی کرتے ہیں کہ کسی کا گلا خراب، کسی کا پیٹ خراب۔ اب جب حج کا وقت آیا جس کے لیے گئے تھے ہیں تو اب اس میں اس سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اپنی حفاظت کریں۔ میں یہاں تو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ کئی لوگ جو جبل نور پر غار ثور اور غار حرا پہ جاتے ہیں، ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ حج سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے آپ نے کسی پہاڑ پر نہیں جانا ہے۔ اگر پہلے پہنچ گئے 1 مہینہ پہلے چلے گئے الگ بات ہے، حج سے 8 دن پہلے آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ پتہ چلا آپ پہاڑ پر چڑھنے گئے، ہم پہاڑی لوگ تو ہیں نہیں، پیر پہ چوٹ لگ گئی، کوئی ورم آ گیا، اب جو اصل کام تھا مینا عرفات جانے کا اس سے پہلے پیر ہی ٹوٹا ہوا ہے یا اللہ نہ کرے زخم لگ گیا، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جس کی شادی ہوتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں، یار شادی سے پہلے بھائی کوئی ایسا کام مت کرنا شادی والے دن بیمار ہو جاؤ۔ تو یہ اس سے بڑی کون سی خوشی کا دن ہوگا کہ ہم مینا عرفات جا رہے ہیں، تو اپنی انرجی بچائیں۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ 5 ذو الحجہ کے بعد اچھا ریسٹ کرے، 2-3 دن ریلیکس کرے، اپنی باڈی کو تیار کرے بڑی عبادت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے آرام کروں گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ حج کے 2 دن پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کروائیں، تھکائیں نہ۔ اصل آپ کا ٹارگٹ، آپ کا ایونٹ، آپ کا مین گول جو ہے وہ حج کے 5 دن ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات اضافہ کر دوں، کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں یا مکے اترنے کے بعد ان کو مدینہ شریف لے جایا جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ جب مدینہ شریف چلے گئے، ہاں اب مدینہ شریف سے جب بھی آپ مکے آئیں گے تو یاد رکھیے آپ احرام پہنے بغیر نہیں آ سکتے۔ احرام کی نیت بھی کرنی ہوگی اور آ کر عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پاکستان سے جا کر بھی آپ نے عمرہ کیا، اب آپ مدینے گئے، واپس آ کر بھی آپ نے عمرہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھنا ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ مدینے سے اس وقت آ رہے ہیں کہ جناب حج بالکل ہی قریب ہے، تو اب آپ چاہیں تو ڈائریکٹ حج کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے عمرے کا احرام باندھ چکے ہیں۔ اور کوئی پاکستان سے ہی ڈائریکٹ مدینہ شریف گیا ہے اور اب مدینہ شریف سے اس کو مکے آنا ہے، تو اس کے پاس تو تینوں آپشن موجود ہے کہ وہ چاہے تو حج افراد کا احرام باندھے، حج قران کا باندھے، یا حج تمتع کا باندھے۔ تمتع کا باندھے گا تو عمرہ کرنا پڑے گا، قران کا باندھے گا تو عمرہ اور حج کے بعد احرام اترے گا، اور افراد کا باندھے گا تو اب حج کر کے ہی اس کا احرام اترے گا۔